عام طور پر دو ملکوں کے درمیان کوئی نہ کوئی قدرتی رکاوٹ ایسی ہوتی ہے جو سرحد کا کام کرتی ہے، مثلا کوئی دریا، کوئی سمندری کھاڑی، پہاڑی سلسلہ یا کچھ اور، جس کے دونوں طرف دو مختلف ملک واقع ہوتے ہیں۔ یہ قدرتی تقسیم نہ صرف ملکوں کو جدا کرتی ہے بلکہ ثقافتی اور لسانی تقسیم بھی پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمالیہ اور قراقرم کے اس پار چینی ثقافت پاکستان کی ثقافت سے بہت مختلف ہے، لیکن ہر جگہ یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے مقامات نظر آئیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ کس طرح کی سرحد ہے بھائی۔ آج ہم ایسی ہی سرحدوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو عجیب و غریب بھی ہیں اور حیرت انگیز بھی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک بھی لازمن کرنا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں نا؟ چلیں وعدے کے بعد چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے پاکستان کے قریب ہی واقع ایک حیران کن سرحد پر جو افغانستان اور چین کو آپس میں ملاتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوئی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ افغانستان اور چین کی سرحد آپس میں ملتی ہے۔ یہ بہت بلند و بالا پہاڑوں میں گھری سرحد ہے جسے پار کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اس سرحد کے ساتھ واقع علاقے کو واخان کی پٹی یا واخان کوریڈور کہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبردستی پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرنے اور افغانستان کو چین سے ملانے کے لیے یہ سرحد بنائی ہو۔ اور اگر تاریخ دیکھیں تو واقعی حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ سرحدی پٹی 1893 میں برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں بنی تھی۔ ہندوستان پر قابض انگریز حکومت چاہتی تھی کہ روس اور برطانیہ کے درمیان ایک بفر زون بن جائے اور برٹش انڈیا کی سرحد کسی بھی طرح روس سے نہ ملے۔ یوں زبردستی بنائی گئی واخان کی پٹی وجود میں آئی۔ اس کی سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واخان کی پٹی سے ہوتے ہوئے افغانستان سے چین میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنی گھڑی کو 3.5 گھنٹے پیچھے کرنا ہوگا۔ پوری دنیا میں ایسی کوئی سرحد نہیں ہے جسے پیدل پار کرتے وقت اتنی بڑی تبدیلی لانی پڑے وقت میں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پورے چین میں صرف ایک ٹائم زون ہے، یعنی وہ جو بیجنگ میں ہے وہی کاشغر کا وقت ہوگا۔ یہاں ایک اور عجیب و غریب جگہ واقع ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی، بلکہ سب کو پتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خنجراب پاس کی، یعنی درہ خنجراب۔ یہ دنیا کے کسی بھی دو ملکوں کے درمیان واقع بلند ترین سرحدی راستہ ہے۔ پاکستان اور چین کو آپس میں جوڑنے والی شاہراہ قراقرم خنجراب کے مقام پر 4714 میٹر کی بلندی سے گزرتی ہے، یعنی تقریباً 15,500 فٹ۔ خنجراب پر جانا زندگی کے حیرت انگیز تجربات میں سے ایک ہے اور ہر پاکستانی کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو لازماً اس بارڈر کراسنگ پر جانا چاہیے۔ چلے اب چلتے ہیں دور یورپ کے شمالی علاقوں میں، جہاں فن لینڈ اور سویڈن کے درمیان ایک عجیب سی سرحد ہے۔ یہ دراصل بحیرہ بالٹک کا ایک غیر آباد جزیرہ مارکیٹ ہے۔ یہ 3.3 ہیکٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا جزیرہ ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان بالکل برابر تقسیم کیا گیا تھا۔ یہاں فن لینڈ نے ایک لائٹ ہاؤس یعنی روشنی کا مینار بنایا اور بعد میں پتا چلا کہ بھیا دراصل مینار سویڈن کے علاقے میں بن گیا ہے۔ اب اس غلطی کی تلافی اس طرح کی گئی کہ فن لینڈ نے اتنا ہی علاقہ سویڈن کو دے دیا۔ یوں اس جزیرے پر دونوں ملکوں کی سرحد کچھ عجیب و غریب شکل کی ہو گئی ہے، خود دیکھ لیں۔ جغرافیہ میں ایک اس طرح استعمال ہوتی ہے پین ہینڈل، یعنی فرائی پین کا دستہ۔ اس سے مراد کوئی ایسا علاقہ ہے جو کسی دوسرے ملک میں بہت اندر تک چلا گیا ہو۔ اس کی ایک مثال تو واخان کی پٹی ہے جو افغانستان سے نکلتی ہے اور تاجکستان اور پاکستان کے درمیانی علاقوں کو کاٹتے ہوئے بہت اندر تک چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالآخر چین سے جا ملتی ہے۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز پین ہینڈل ہمیں افریقہ میں ایک جگہ ملتا ہے۔ یہ ہے ملک نمیبیا میں واقع کیپریوی اسٹرپ، یعنی کیپریوی پٹی۔ 450 کلومیٹر لمبی پٹی بوٹسوانا کو انگولا اور زیمبیا سے جدا کرتی ہے اور نمیبیا کی سرحد اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ تقریباً زمبابوے سے جا ملتی ہے۔ یہاں سرحدوں کا عجیب و غریب جنکشن پوائنٹ بن جاتا ہے، جہاں 2 یا 3 نہیں بلکہ پورے 4 ملکوں کی سرحد ایک دوسرے سے ملتی نظر آتی ہیں۔ یہی بات اس سرحد کو حیرت انگیز بناتی ہے۔ کیپریوی پٹی کے شمال میں انگولا اور زیمبیا ہے، جنوب میں بوٹسوانا،
مغرب میں نامیبیا اور مشرق میں زمبابوے کی سرحد سے صرف 150 میٹر کے فاصلے پر یہ پٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بوٹسوانا کی سرحد زامیبیا سے مل جاتی ہے، اور اب دونوں ملکوں نے یہاں ایک پل بھی بنا لیا ہے جس سے سفر بہت آسان ہو گیا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں یہاں سے کہیں دور ایک حیران کن سرحد کی جانب جو روس اور امریکہ کے درمیان واقع ہے۔ جی ہاں، عام خیال کے برعکس امریکہ اور روس کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ یہ زمینی نہیں بلکہ بحری سرحد ہے، اور جس جگہ یہ ملتی ہے اسے آبنائے بیرنگ یا بیرنگ اسٹریٹ کہتے ہیں۔ شمالی بحر الکاہل میں واقع اس آبنائے میں 2 جزیرے ہیں جنہیں ڈائیومیڈ جزائر یا ڈائیومیڈ آئی لینڈ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک جزیرہ روس کے پاس ہے اور دوسرا امریکہ کا حصہ ہے۔ اس جگہ کو جو بات سب سے الگ اور سب سے جدا بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جزیرے صرف 2 میل کے فاصلے پر ہیں، لیکن ان کے بالکل درمیان سے انٹرنیشنل ڈیٹ لائن گزرتی ہے، یعنی وہ فرضی خط جس کے پار تاریخ بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں جزیروں کے درمیان وقت میں 21 گھنٹے کا فرق ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف یہ 2 میل کا فاصلہ عبور کرے گا تو اسے اپنی گھڑی کو 21 گھنٹے آگے یا پیچھے کرنا پڑے گا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ جغرافیہ میں ہمیں ایک اور اصطلاح سننے کو ملتی ہے جسے ایکسکلیو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کسی ملک کا ایسا علاقہ ہے جو مکمل طور پر کسی دوسرے ملک میں موجود ہو۔ جی ہاں، دنیا میں ایسے کئی علاقے موجود ہیں جو اپنے ملک سے بالکل کٹے ہوئے ہیں بلکہ مکمل طور پر کسی دوسرے ملک کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سب سے منفرد علاقہ ہے متحدہ عرب امارات میں، جس کا نام ہے مدھا، بلکہ اس کے اندر بھی واقع ایک اور علاقہ ہے نہوا۔ مدھا صرف 30 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کے چاروں طرف متحدہ عرب امارات واقع ہیں۔ ایسا اس لیے ہوا کہ 1930 کی دہائی میں یہاں کے لوگوں نے شارجہ کو چھوڑ کر عمان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مدھا کے بیچوں بیچ واقع نہوا کے بزرگوں نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور کہا کہ وہ شارجہ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس گاؤں میں تقریباً 100 گھر ہیں اور یہ آج بھی شارجہ کا حصہ ہے، وہی شارجہ جو متحدہ عرب امارات میں شامل ہے۔ یوں بہت عجیب اور حیرت انگیز صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک طرف امارات کے درمیان عمان کا علاقہ نظر آتا ہے تو وہیں اس کے بیچوں بیچ امارات کا گاؤں بھی ملتا ہے۔ اب یہ تو شکر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان آزادانہ نقل و حرکت کا معاہدہ ہے، ورنہ ایک گلی سے دوسری گلی جانے کے لیے بھی ویزا لینا پڑتا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔